السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے محبت رسول اور اس کے تقاضے آپ کے سامنے بیان کریں گے، تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں حق کہنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ انسان کو کسی دوسرے انسان سے محبت ہوتی ہے، یہ فطری تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دل بنایا ہے تو دل کسی نہ کسی کے ساتھ لگتا ہے، تو لگنے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے وہ احسان کرنے والا ہوتا ہے، وہ محسن ہوتا ہے، محسن قوم ہوتا ہے، وہ اس پہ احسان کرتا ہے، تو جو انسان کسی پہ احسان کرے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو دیکھا جائے، اگر یہی سبب دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس امت کے اوپر کوئی احسان کرنے والا نہیں ہے، لہذا اگر اس اسباب کو دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ اور ایک سبب یہ بھی ہے کہ کسی سے محبت ہوتی ہے کہ مستقبل کے اندر کوئی غرض وابستہ ہوتی ہے کہ فلاں بندے سے مجھے کام پڑ جائے گا تو میں کام نکلوا لوں گا۔ مثال کے طور پر جیسے آج کوئی کسی سے تعلق رکھتا ہے، یہ بریگیڈیئر ہے یا جناب یہ MNA یا MPA ہے، یہ چودھری ہے، یہ وڈیرا ہے، اس کے ساتھ میں تعلق رکھوں گا تو مستقبل کے اندر اگر کوئی مجھے مصیبت پڑی تو یہ میرے کام آئے گا۔ تو اگر اس سبب کو دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کے اندر سب سے زیادہ کام آنے والے ہیں۔ قبر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے، حشر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے، پل صراط کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے۔ تو ان اسباب کو دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ اور ایک سبب یہ بھی لکھا ہے کہ کسی سے محبت ہوتی ہے کہ اس کے حسن کی وجہ سے، اس کا حسن بڑا حسین بندہ ہے، یہ بڑا مجھے اچھا لگتا ہے تو اس سے محبت ہوتی ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کالقمر لیلۃ البدر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں جیسے چاند، کہتے نہیں بلکہ 14ویں رات کا چاند۔ پھر فرماتے ہیں لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، نہیں چاند کو تو چھوڑو، اتنا حسین میں نے نہ آج سے پہلے کبھی دیکھا ہے نہ آج کے بعد ان کی مثل کوئی دیکھا ہے۔ تو اسی کو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھتے تو تب کہ کسی کو اللہ نے ایسا حسن دیا ہو، کسی ماں نے اس کو جنا ہو، لم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک کیا۔ میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیا تھا، وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بندہ بالکل اپنی آنکھوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے اندر ڈال کے نہیں دیکھ سکتا تھا، یعنی آپ کے چہرے کی طرف نظر اٹھانا بہت مشکل ہوتا تھا۔ تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سواری پر سوار ہو رہے تھے، تو صرف میں نے آپ کے پاؤں کی انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کے حسن کو دیکھا۔ تو کسی نے کہا کہ سارا کیوں نہیں دیکھا، اس کو شاعر نے اپنے لفظوں کے اندر کہا کہ قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا حسن تھا۔ اور اسی کو علامہ اقبال نے کہا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب دوسرا آئینہ نہ بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اسی کو میں اپنے جذبات کے اندر کہوں گا کہ آقا جیسی زلفیں نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، سبھی کے جواب ہوں گے نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تو بے مثال ہے، تو لہذا اگر حسن کو دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ تو محبت کی وجوہات ہیں، تو جب محبت کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں تو اس کے تقاضے ہوتے ہیں۔ تو ایک محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے، اس کو جگہ جگہ اس کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، اس کی شکل کو بیان کیا جاتا ہے، اس کی زندگی کو بیان کیا جاتا ہے، اس کی تجارت کو بیان کیا جاتا ہے،
اس کے اخلاقیات کو بیان کیا جاتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، اس کا تقاضا ہے۔ جناب ایک دفعہ مجنو جو تھا وہ ریت کے اوپر لیلا لیلا لکھ رہا تھا، تو کسی نے کہا کہ بھائی مجنو تو کیا کر رہا ہے، یہ تو پاگلوں والے کام کر رہے ہیں، ریت پہ لیلا لکھنے سے کیا ہوگا؟ کہاں ریت پہ لیلا لکھنے سے میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ تو ایک امتی کو نبی کا ذکر کرنے سے سکون ملنا چاہیے۔